وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے 2-3 جمعے میں میری حاضری نہیں ہو سکی، کچھ سفر کی وجہ سے، کچھ بیماری کی وجہ سے. اس سے پہلے یہ سورہ تکاثر کا بیان میں نے شروع کیا تھا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو عام طور سے مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہیں اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہیں. اس صورت کا ترجمہ یہ ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے انسانوں، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نفع حاصل کرنے کی فکر نے غافل بنایا ہوا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں تم قبرستان تک پہنچ جاتے ہو. یعنی آئے تو تھے دنیا میں اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، گناہوں سے بچو، نیکی کے کام کرو. لیکن مال و دولت کے حصول کی دوڑ میں لگ کر اپنے اس مقصد سے تم غافل ہو گئے ہو اور دن رات ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر دل و دماغ پر مسلط رہتی ہے کہ کس طرح میں زیادہ پیسے کما لوں، کس طرح میں زیادہ سے زیادہ مزہ اڑا لوں، کس طرح میں زیادہ سے زیادہ عیش حاصل کر لوں. اس فکر میں لگے ہوئے ہو اور جو آنے کا اصل مقصد تھا اس کو بھول جاتے ہو، یہاں تک کہ قبرستان میں پہنچ جاتے. اور قبرستان میں جب پہنچ گئے تو اس کے بعد حسرت ہوتی ہے. حسرت یہ ہوتی ہے کہ اتنی لمبی چوڑی عمر اللہ نے دی تھی، اگر ہم چاہتے تو اس میں اپنے لیے آخرت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار کر لیتے، نیکیوں کا ڈھیر لگا لیتے، لیکن ہم نے اپنے زندگی کے اوقات غفلت میں ضائع کر دیا. اس وقت حسرت ہوگی، لیکن وہ حسرت کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ عمل کا وقت گزر چکا ہوگا.
جو کچھ عمل ہے وہ تو اس زندگی میں ہے. جب موت آ گئی، آخرت برزخ کا عالم سامنے آ گیا، آخرت کا عالم سامنے آ گیا، تو کوئی عمل کا پھر راستہ بند، اس لیے حسرت ہوگی. تو فرمایا اس وقت تو تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اگر خیال آتا بھی ہے مرنے کا یا مرنے کے بعد کی زندگی کا، یا اپنے آپ کو کچھ بہتر بنانے کا، اصلاح کرنے کا، تو دل تلاتا رہتا ہے کہ اچھا بھائی کل سے شروع کر دیں گے، پرسوں سے کر دیں گے، ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو جوانی ہے، جوانی کے اندر سبھی کچھ ہوتا ہے. اب جب بڑھاپا آئے گا، مرنے کے قریب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے، اس وقت کچھ حالات کی اصلاح کرنے کی کوشش کر لیں گے. اس طرح کا دھوکہ شیطان دیتا رہتا. حالانکہ کوئی گارنٹی لے کر آیا ہے کہ بڑھاپے تک رہے گا، زندہ رہے گا، کسی کے پاس گارنٹی نہیں. لیکن شیطان اور نفس انسان کو بہکاتے رہتے ہیں اور غفلت میں مبتلا رہتے ہیں. مرنے کے بعد حسرت ہوتی ہے، حتی زرتم المقابر. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. سوف تعلمون، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. پتہ وہ چلے گا جب قبر میں پہنچ گئے. تو قبر میں پہنچنے کے بعد حسرت ہوگی، اور اس وقت ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا کہ کاش یہ نیکی کر لی ہوتی، کاش اس نیکی کا ثواب حاصل کر لیا ہوتا. اس وقت ترسے گا. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ نے ایک نظم کہی ہے جو در حقیقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک کلام سے ماخوذ ہے. حضرت علی نے ایک موقع پر یہی بات فرمائی تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ نیکیوں کو ترستا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو گزرتے ہوئے وہ زبان حال سے فریاد کرتا ہے. فریاد یہ کرتا ہے کہ تھوڑا سا مجھے بھی فاتحہ پڑھتے جاؤ، میرے اوپر بھی ایصال ثواب کرتے جاؤ. ایک تو یہ فریاد کرتا ہے، اور ایک زبان حال سے یہ نصیحت کرتا ہے کہ میں نے تو اپنا وقت گزار لیا اور میں قبر کے کنارے، قبر کے اندر پہنچ گیا، اب میرے پاس عمل کا کوئی راستہ نہ رہا. لیکن تم خدا کے لیے ابھی زندگی کی نعمت سے بہرہور ہو، لہذا اپنے اوقات زندگی کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. یہ خلاصہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کلام کا. تو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک عجیب مؤثر نظم کہی ہے جس کا نام ہے مقبرے کی آواز. مقبرے کی آواز یعنی ہر مقبرہ جہاں قبر ہے وہ گزرنے والوں کو آواز دیتا ہے کہ مقبرے میں گزرنے والے سن، خیر ہم پر گزرنے والے سن. ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے. وہ اپنی زندگی کا حوالہ دے کر اس سے خطاب کرتا ہے گزرنے والے کو کہ ہم بھی اسی طرح تمہاری طرح بے فکر ہو کر، آزاد ہو کر زندگی گزار رہے تھے. ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے، یہ سب کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جن کی فکر میں، جن کے دھیان میں ہمارے دن رات بسر ہو رہے تھے، ان سب کو چھوڑ کر خیر باد کہہ کر آج ہم اس قبر کے گڑھے میں آ چکے ہیں، اور یہ ترستے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے اور فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے.
اس بات کے اوپر ترستے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور فاتحہ پڑھ کے چلا جائے تو تھوڑی سی ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کا ابھی سے دھیان دلا رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، دن رات ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دولت اور عزت اور شہرت اور معاش حاصل کرنے کی فکر میں پڑے ہوئے ہو، اس سے غافل بنے ہوئے ہو اپنے اصل مقصد زندگی سے، یہاں تک کہ اسی حالت میں قبرستان میں پہنچ جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون، اس وقت تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، کلا، پھر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لترون الجحیم، ایک وقت آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے، دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ لو گے۔ جہیم کے معنی ہے دہکتی ہوئی آگ، یعنی جہنم کی آگ، اس کو آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ایک وقت آئے گا جب دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، اور یہ ہر شخص دیکھے گا، مسلمان بھی، کافر بھی، نیک بھی اور بد بھی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جہنم کا نظارہ کرائیں گے۔ اللہ بچائے، جو کافر ہیں یا بدکار ہیں ان کو تو جہنم کا صرف نظارہ ہی نہیں کرایا جائے گا، ان کو اس میں جھونک بھی دیا جائے گا، اللہ بچائے۔ لیکن جو مسلمان ہیں اور نیک ہیں ان کو بھی نظارہ کس طرح کرایا جائے گا؟ قرآن کریم کہتا ہے ام منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس جہنم کے اوپر جا کر اترے نہیں، جہنم پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ جو پل صراط ہے نا، پل صراط ہر مسلمان جانتا ہے، اس سے گزر کے جانا ہوگا جنت میں۔ یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے وہ پل، اور جب اس پر ہر انسان کو گزرنا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، صالح ہو یا فاسق ہو، اس پر تو گزرنا ہی ہے ہر ایک کو۔ یہ مسلمانوں کو جو گزارا جا رہا ہے نا، نیک لوگوں کو بھی گزارا جا رہا ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ وہ آنکھوں سے نظارہ کریں گے کہ اگر خدا نہ کرے ہم جہنمی ہوتے تو یہاں ہوتے، یہ ہماری جگہ ہوتی۔ اس کے بعد جب جنت میں پہنچیں گے تو جنت کی لذت اور اس کی راحت اور اس کی نعمت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ سائے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب دھوپ سے گزرے آدمی، جب دھوپ سے گزر کے جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سایہ کتنی نعمت ہے، اور اگر دھوپ دیکھی ہی نہیں، سائے میں زندگی گزاری تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا چیز ہے وہ۔ اس لیے حدیث میں قرآن کریم کہتا ہے کہ ہَئِم مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص اس پر سے گزرے گا۔ لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے کہ جہنم کی آنچ بھی ان کو نہیں لگے گی۔ لا يسمعون حسیسہا، وہ اس کے آواز بھی نہیں سن سکیں گے جہنم کی، وہ بھی نہیں، بس آنکھوں سے نظارہ کر کے کہ اوہو یہ خطرناک وادی ہے جس کے اندر کے اللہ بچائے ہم جا سکتے تھے، اللہ نے ہمیں سے محفوظ کر دیا، اس سے گزر کر اس طرح بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے۔ بعض روایتوں میں بعض لوگ ہیں کہ جو بجلی کسی تیزی سے نہیں لیکن اور زیادہ اس سے ذرا کم رفتار سے گزریں گے، کچھ ایسے ہیں جو اس سے کم رفتار سے گزریں گے، کچھ ایسے ہیں جو تھوڑا تھوڑا کر کے گزریں گے، لیکن گزرے گا ہر ایک۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ ہر مسلمان کو جنت میں لے جانے سے پہلے جہنم کی وہ جگہ دکھائی جائے گی کہ جہاں اگر اس نے ایمان اور عمل صالح کا نہ کیا ہوتا تو اس کی جگہ جہنم میں کیا ہوتی، وہ دکھائی جائے گی۔ وہ اسی لیے دکھائی جائے گی تاکہ جنت کی نعمت کی قدر ہو،
قدر معلوم ہو کہ یہ اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی. اللہم الذی الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ وہ زبان دل سے یہ آواز نکلے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کس مصیبت سے آپ نے مجھے نجات عطا فرمائی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دیکھیں. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور دیکھو گے دہکتی ہوئی آگ کو، جہنم کی آگ کو. اس وقت حسرت ہوگی. اور پھر فرماتے ہیں باری تعالیٰ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جو نعمتیں ہم نے تم کو دے رکھی تھی اس کا کیا حق تم نے ادا کیا. تو آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد دلا رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے کہ ابھی تمہیں زندگی کی نعمت میسر ہے. ایسی نعمت میسر ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. اگر چاہو تو ایک لمحے میں اپنے لیے جنت کے خزانے اکٹھے کر لو. ایک لمحے میں. کیسے؟ توبہ کر لو. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دروازہ ایسا رکھا ہے کہ 70 سال گناہوں میں گزارے ہوں. فرض کرو 70 سال گناہوں میں گزارے ہوں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر گزارے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے پرواہ ہو کر گزارے ہوں، لیکن آج سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہہ دو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں سارے گناہوں سے آپ کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، یعنی نادم ہوں اپنے پچھلی زندگی پر، اور آج سے یہ ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ کر لیا؟ آج کر لو، ایک لمحے میں کر لو. سارے 70 سال کی زندگی کے دلدر دور ہو جائیں گے، ساری زندگی کا میل و کچیل صاف ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسی وقت تم اللہ کے ہاں مقبول بن جاؤ گے. یہاں تک کہ اگر توبہ کرتے ہی انتقال ہو جائے فوراً، تو اس طرح پاک صاف پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. بزرگوں نے فرمایا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے کسی گناہ سے تو وہ توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا ہی دیا جاتا ہے. یعنی ایک طرف تو یہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے حساب کتاب کا کہ ایک طرف آمد ایک طرف خرچ، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کا سلسلہ چلتا ہے کہ اتنی آمد ہوئی اور اتنا خرچ ہوا ہے نا. اس طرح حساب کتاب بنایا جاتا ہے. تو اگر بالفرض کوئی قرضہ تھا آپ کے ذمے اور آپ نے وہ ادا بھی کر دیا تو بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ قرضہ تھا یہ ادا ہو گیا. یوں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ ڈیبٹ کریڈٹ بھی نہیں، بلکہ توبہ کرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال سے مٹا ہی دیا گیا. ایک شکل تو یہ تھی نا کہ لکھا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا لیکن توبہ کی وجہ سے ہم نے معاف کر دیا. تو یہ بھی صورت ہو سکتی تھی، لیکن نامہ اعمال میں اگر لکھا ہوتا تو اس سے کچھ شرمندگی تو ہوگی نا، کچھ ندامت تو ہوگی. اللہ تعالیٰ جنت میں ندامت بھی نہیں چاہتے، جنت میں شرمندگی بھی نہیں چاہتے، کسی کو رسوائی بھی نہیں چاہتے. لہذا ان کی رحمت یہ ہے کہ جب گناہ کیا اور گناہ کے بعد توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال سے مٹا دیا گیا، آئے گا ہی نہیں نامہ اعمال میں. اس لیے اگر آج اس وقت توبہ کر لی کسی نے اور انتقال ہو گیا تو نامہ اعمال صاف ستھرا، بالکل صاف ستھرا
جس میں کوئی داغ نہیں ہوگا، جس میں کوئی دھبا نہیں ہوگا، کسی گناہ کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. ایسی چیز بنا دی اللہ نے، توبہ اور استغفار ایسی چیز بنا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ یہ دلا رہے ہیں اس صورت کے اندر کہ اے اللہ کے بندو، غفلت سے نکلو، اور یہ عمر کے لمحات جو ہم نے تمہیں عطا فرمائے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اس ایک لمحے کے اندر اگر تم چاہو تو ہم سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور ہماری بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر سکتے ہو. کرتے جاؤ اور روز کرو. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو کم از کم اتنا تو کرنا ہی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کر لیا کرے. یا اللہ دن بھر میں جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے، جو کچھ میرے قدم بہکے، اے اللہ میں ان سب کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے. تو روزانہ یہ کام کرتے رہو تو کیا ہوگا کہ روز انشاءاللہ روز گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہوتے جاؤ گے. غفلت دور کرو. یہ بے پرواہی اور بے فکری جس میں زندگی گزار رہے ہو، صبح سے لے کر شام تک خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی مرنا ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو زمین میں دفن کرتے ہو، اپنے کندھوں پر ان کے جنازے اٹھاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹی دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ تو ان کے ساتھ تھا، معاملہ ہو گیا. اپنا خیال نہیں آتا تو اپنا بھی خیال کر لیا کرو، اور اس خیال کے تحت اپنی غفلت کو دور کر کے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرو. تو انشاءاللہ پھر نفع ہی نفع ہے، جیت ہی جیت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.